نعرے رسالت، نعرے حیدری، حیدری، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مرد آباد، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار، بیوی کا حق کھانے والوں پہ لعنت، بے شمار. آواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وقت گر وقت کے مالک کی وکالت کرتا، وقت گر وقت کے مالک کی وکالت کرتا، ہر گنہگار پیسوں سے تجارت کرتا، ہذیان کہنے والے مجرم کو سزا دی ہوتی، حشر تلک کوئی نہ توہین رسالت کرتا. نعرہ حیدری. تماموں نے تشریف رکھو. ذاکر اعجاز حسین جھڑوی صاحب بھی تشریف لے آئے اور انہوں نے بعد ذاکر رضوان حیدر قیامت صاحب بھی تشریف فرمائیں. شبیہ ذوالجناح برآمد کرواسن. اور تھوڑے سامنے چند منٹ دی حاضری واسطے جناب علامہ نصر عباس قمی صاحب آپ سرگودا بآواز بلند تر صلوات. قبلہ نصیب قمی واسطے بھائی نصیب ہووی خدا چماوی شہید کربلا دا روزہ عقیدت دے نال چمدا روزہ غازی بھیڑا دا روزہ اور جیندے جنت دیکھنی ہے دیکھ مولا رضا دا روزہ جنو ہاتھ سجا کر دینا نجا والی مرتضی دا روزہ. نعرہ حیدری یا علی. روٹی کھا کے سہم پیو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد و اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین. وقال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. صلوات. زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دینی ہے، بہت جلد ممبر چھوڑنے والا ہوں. آپ کے سامنے بہت ہی مشہور و معروف آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کی شرف حاصل کی. اللہ ارشاد فرما رہا ہے قرآن میں کہ میں نے انسان کی ہدایت کے لیے دو چیزوں کو نازل کیا ہے، ایک نور ہے، دوسری کتاب ہے. عالم اسلام میں
کتاب سے مراد قرآن پر سب متفق ہیں. جتنے مسالک ہیں مسلمانوں کے سب کہتے ہیں کہ کتاب سے مراد قرآن ہے، لیکن نور پر اختلاف ہے. کسی نے کہا نور سے مراد تنزیل قرآن ہے، کسی نے کہا نور سے مراد تفسیر قرآن ہے، کسی نے کہا نور سے مراد تحویل قرآن ہے، کسی نے کہا نور سے مراد خود محمد مصطفیٰ ہے. یہ سارے جتنے بھی فرقے ہیں مسلمانوں کے، ساروں کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، لیکن متفق نہیں ہے کہ نور کیا ہے. توجہ ہے یہاں؟ قرآن فرما رہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آتا تو اس میں اختلاف کثیر ہوتا. یعنی قرآن میں اختلاف نہیں ہے، لیکن علماء میں کیا ہے؟ اختلاف ہے. کہتے ہیں نور سے مراد تفسیر ہے، تعویل ہے، اور قرآن کتاب قرآن ہے. یہ سب متفق علیہ ہیں. تو کوئی تو ایسا ہونا چاہیے جو بتائے کہ اس نور سے مراد کیا ہے. کوئی دنیا میں ایسی ہستی ہونی چاہیے جس کا علم پوری کائنات پر محیط ہو اور جس کی بات پر سب کو اطمینان ہو، یقین ہو. اگر ایسا کوئی نہیں ہے تو پھر قرآن کا آنا عبث ہو جائے گا، کیونکہ اصلی معنی کو بتانے والا کوئی نہیں ہوگا. تو کون ہے وہ کہ جس کی زبان اطہر پر سب کو یقین ہو، اور اگر یقین نہ ہو تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے؟ وہ کون ہے؟ وہ ایک ہستی ہے جسے ہم خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. بھائی آپ کو معلوم ہے نا، جو نبی کی زبان پر یقین نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں رہتا. تو ہم کس کے دروازے پر جائیں؟ رسول کے دروازے پر جا کر پوچھتے ہیں کہ یہ قرآن کا ساتھی جو نور ہے، اس سے مراد آپ بتائیں کہ یہ کون ہے نور. جب ہم پہنچے تو رسول اکرم بستر بیماری پر تشریف فرما تھے، صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہوئے تھے. رسول نے کہا قلم دوات لا دو کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. لوگوں نے کہا بیمار ہیں، زحمت ہوگی، آپ نہ لکھیں. انہوں نے کہا جاتے جاتے لکھوانا نہیں چاہتے تو سنتے جاؤ. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے و عطرت اہل بیتی. وہاں سے ہم کو تفسیر ملی، الکتاب سے مراد قرآن اور نور سے مراد اہل بیت. بھائی نبی بتا رہے ہیں، جو اللہ کہہ رہے دو چیزیں، ایک نور دوسری کتاب. وہی رسول نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین، دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری اہل بیت. اب جلدی جلدی آپ کو بیان کرنا ہے. اب دیکھتے ہیں رسول خدا نے ارشاد فرمایا وَإِن تَمَسَّكْتُمْ، اگر تم نے ان کا دامن پکڑے رکھا، لن تضل بعدی، تو میرے بعد آپ گمراہ نہیں ہوں گے. رسول نے بتایا کہ ان کا دامن پکڑے رہنا حتی وارد رعی الحوض، یہ حوض کوثر پر دونوں میرے پاس آئیں گے. تو قرآن کا ساتھی اہل بیت. توجہ فرما رہے ہیں، قرآن کا ساتھی اہل بیت. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو حدیث رسول نے بیان فرمائی ہے یہ واقعاً سچی ہے یا نہیں. کوئی معیار ہونا چاہیے یا نہیں؟ بھائی ہونا چاہیے.
ہمارے رسول نے کہا کہ اگر ہمارے بارے میں کوئی بات پتہ چلتی ہے تو قرآن سے ملا لو، اگر قرآن کے ساتھ مطابقت نہ کرے تو دیوار پر دے مارو، کیونکہ ہمارا رشتہ قرآن کے ساتھ ہے۔ تو جو قرآن کا ساتھی ہوگا اس کی صفات وہی ہوں گی جو قرآن کی صفات ہوں گی۔ بس یہ آپ سے بیان کرنا ہے، جو قرآن کا ساتھی ہوگا وہ قرآن جیسا ہوگا، وہ قرآن جیسا ہوگا۔ قرآن کیا صفات کا مالک ہے؟ قرآن صفات رکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، ارے میں پاکیزہ کتاب ہوں، مجھے مس کرنا ہے تو وضو کے بغیر مس نہیں کرنا، پہلی صفت ہے قرآن کی۔ دوسرا قرآن کہتا ہے میرے اندر ہر خشک تر کا ذکر موجود ہے، تمام علوم جو ہیں وہ مجھ سے پھوٹ رہے ہیں، میں قیامت تک کی کتاب ہوں، میرے لفظوں کی زیارت کرنا عبادت ہے، مجھے پڑھنا عبادت ہے، مجھ سے محبت کرنا عبادت ہے۔ یہ قرآن کی صفات ہے۔ اب دیکھتے ہیں اہل بیت کی صفات کیا ہیں، کیا ان جیسی ہیں؟ قرآن کہہ رہے لا یمسہ الا المطہرون، ارے مجھے بغیر وضو کے مس نہیں کرنا، میں طہارت والی کتاب ہوں، میں عصمت والی کتاب ہوں۔ تو اسی قرآن میں اللہ نے اہل بیت کے بارے میں کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ امام زمانہ بابا سے بلند سلام۔ قرآن نے کہا ہر خشک و تر کا ذکر میرے اندر موجود ہے، میں علم کا خزانہ ہوں، جو پوچھنا ہے میرے پاس موجود ہے۔ اب اہل بیت میں سے کیا کسی نے یہ کہا ہے بعد رسول خدا منبر کوفہ پر علی ابن ابی طالب بیٹھ کر اپنے سینے کے اوپر ہاتھ مار کر کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، ارے پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، میں زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ اور پھر ارشاد فرمایا ھذا صفت العلم ھذا لعاب رسول اللہ ھذا ما زکنی رسول اللہ زکن زکا، میرا سینہ علوم کا گنجینہ ہے، پیغمبر اسلام نے مجھ کو اپنا لعاب دہن چسایا ہے اور ایسے پرورش کی ہے جیسے کوئی پرندہ اپنے پرندے کی پرورش کرتا ہے۔ حکمت علی تو دیکھیے کہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ بھی وہ جملہ کہہ سکتے تھے نا کہ میری ایسے پرورش کی جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کی پرورش کرتا ہے، لیکن علی کہہ رہے ہیں ایسے پرورش کی جیسے کوئی پرندہ اپنے بچے پرندے کو پالتا ہے۔ بھائی کیا حکمت ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ جب ماں غذا کھاتی ہے، روٹی کھاتی ہے، تو وہ روٹی دودھ میں بدل کر بچے کے اندر جاتی ہے، اس میں تغیر اور تبدیلی آ جاتی ہے، پھر وہ بچے کی خوراک بنتی ہے۔ لیکن پرندہ جیسے دانا چگتا ہے ویسا دانا بچے کی پوٹ میں داخل کر دیتا ہے۔ علی بتانا یہ چاہتے تھے جو ہمارے پاس علم ہے وہ عین علم رسول ہے، اگر ہم سے پوچھو گے تو سمجھو رسول سے پوچھا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا بہت مجالس کی کثرت کی وجہ سے آواز ٹھیک نہیں ہو پا رہا، لیکن یہ ہے قرآن کی صفات کے ساتھی۔ قرآن کا علم لامحدود، امیر المومنین کا علم لامحدود،
قرآن کہتا ہے کہ میرا ذکر کرنا عبادت ہے. ادھر علی کی طرف رسول اشارہ کر کے ارشاد فرماتے ہیں یا علی الذکر علی عبادہ، تمہارا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. ادھر قرآن کہہ رہا ہے میرے لفظوں کی طرف دیکھنا عبادت، ادھر رسول بتا رہے ہیں یا علی النظر وجہ علی عبادہ، تمہارے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. یہ قرآن کے ساتھی ہیں. جو صفات قرآن کی ہیں وہی صفات ان کی ہیں. قرآن کہتا ہے مجھ سے محبت کرنا عبادت ہے. ادھر رسول علی کو کہتے ہیں یا علی الحب علی عبادہ، ارے علی سے محبت کرنا بھی عبادت ہے. اور اسی لیے رسول نے کہا کہ الحق مع علی و علی مال، القرآن مع علی و علی مال. دونوں ایک ہی باتیں ہیں کہ قرآن علی کا ساتھی ہے. علی بھائی ایک دفعہ کیوں نہیں کہا کہ قرآن علی کا ساتھی ہے؟ دوسری مرتبہ دوبارہ فکرے کو کیوں دہرایا؟ ایک مرتبہ کہہ دیتے قرآن علی کے ساتھ یا کہہ دیتے علی قرآن کے ساتھ. دو مرتبہ کیوں کہا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے؟ کہتے ہیں کہ حکیم کے قول میں حکمت ہوتی ہے. رسول سمجھانا یہ چاہتے تھے اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے تو علی سے پوچھ لو، علی سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے پوچھ لو. اور قرآن کی ساری صفات میں بیان نہیں کرتا، لیکن ایک بات میں بیان کرتا ہوں کہ قرآن مقدس کتاب ہے، قرآن عبادت والی کتاب ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن کہتا ہے کہ میں قیامت تک کے لیے کتاب ہوں، تو امام بھی قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے. تو توجہ فرمائیے، عالم اسلام کے ہر فرقے کو چھان کر دیکھیے کہ کسی کا کوئی امام آج موجود نہیں ہے سوائے شیعوں کے. اگر قرآن قیامت تک کی کتاب ہے تو ہر امام بھی قیامت تک کے لیے امام ہے. دوسری بات کہ قرآن اگر میں مسجد میں چلا جاؤں اور 1000 دانے والی تسبیح لے لوں، بھائی توجہ فرمائیے کہ یہاں سے لے کر وہاں تک میں آپ کا مہمان ہوں اور جا رہا ہوں، بس ابھی ٹائم مجھے بہت کم ملا ہے ورنہ آپ کی ساری تھکاوٹ میں دور کر کے جاتا. یہاں سے لے کر وہاں تک توجہ کا طالب ہوں، 1000 دانے والی تسبیح لے کر مسجد میں چلا جاتا ہوں اور وہاں پر ساری رات بیٹھ کر نہیں کھڑے ہو کر میں کرتا رہتا ہوں قرآن 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 قرآن، فقط قرآن قرآن. مجھے بتائیے کوئی مولوی ایسا ہے جو فتویٰ دے کہ میں عبادت کر رہا ہوں؟ بھائی مسجد میں ٹھہرنا ایک خود عبادت ہے، مگر یہ ذکر عبادت میں شمار نہیں ہوگا. قرآن کتاب کا نام ہے مگر اہل بیت کی شان دیکھیے. اگر قرآن قرآن کہتے رہیں گے عبادت نہیں ہے. مسجد میں چلے جائیں، گھر میں بیٹھ کر، گلی میں بیٹھ کر علی علی کرتے رہے، عبادت میں شمار ہوتا رہے گا. یہ قرآن کے ساتھی ہیں. اب ایک آخری بات اور آپ کی زحمت ہے تمام. سیکٹری صاحب آ گئے. بھائی آج مسلمانوں کے پاس قرآن موجود ہے، میری بات قرآن پر ہی ہے.
قرآن موجود ہے، قرآن میں سارے علوم موجود ہیں، چاہے دینی ہے، چاہے سائنسی ہے، چاہے فزکس ہے، چاہے کیمسٹری ہے، چاہے فلکیات ہے، چاہے نجومیات ہے، اینی ون، سارے علوم قرآن کے اندر موجود ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کے باوجود جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں وہ مار کیوں کھا رہے ہیں؟ وہ انگریزوں سے، یہودیوں سے، نصارہ سے آج پیچھے کیوں ہیں ترقی کے دور میں؟ بھائی ہم اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے جو انگلینڈ کا کوالیفائڈ نہ ہو، ہمیں تو اس کے پاس جانا چاہیے تھا جو مدینے کا کوالیفائڈ ہو۔ قرآن تو ہمارے پاس ہے، علم ہمارے پاس ہے، رسول ہمارے پاس ہے، خلیفہ ہمارے پاس ہے، اور ترقی میں وہ آگے جا رہے ہیں۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ بس آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک شخص کے پاس ایک تجوری تھی، تجوری میں بڑے ڈائمنڈز، ہیرے جواہرات، سونا، چاندی، ہر ملک کی کرنسی موجود تھی، اور وہ بھائی سامنے لیٹے ہوئے ہیں۔ بھائی آپ کیوں لیٹے ہوئے ہیں؟ کہا اس کی حفاظت کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کہا اس میں بہت بڑا خزانہ ہے۔ بھائی بتائے تو صحیح کیا کیا ہے؟ کہا اس میں اتنے ڈائمنڈ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ہر ملک کی کرنسی موجود ہے، اگر یورپ 3 مرتبہ تباہ ہو جائے تو ہم اس کو ایک آن میں خرید لیں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 10 روپے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا ابھی تک میں نے چائے نہیں پی۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ابھی تک میں نے چائے نہیں پی۔ تو ہم نے کہا ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ اتنا مال اس کے اندر ہے، اتنی چیزیں زیورات ہیں، تو آپ کے پاس چائے کے پیسے نہیں ہیں؟ کہا اس کو کھول نہیں سکتا، چابی نہیں ہے، چابی نہیں ہے۔ جب رسول نے کہا تھا انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے وعطرت اہل بیتی، اور بتایا قرآن میں یہ چیزیں ہیں، تو مسلمان بخلاغت میں اس ایک تجوری کو اٹھا لائے، اور تجوری کی اصل چابی وہ اٹھانا بھول گئے۔ جو اصل وارث قرآن تھے، جو مفسر قرآن تھے، ان کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ اب ان کے پاس وہ چابیاں نہیں ہیں جو قرآن بتائے گا کس پہاڑ کو کھودو اس میں سونا ہے۔ وہ وارث اہل بیت ہیں، وہ وارث آل محمد ہیں، جن کا دامن چھوڑ دیا۔ اسی وجہ سے اللہ سزا دے رہا ہے تم کو کہ تم یہود و نصارہ کے ہاتھوں مجبور ہو۔ قرآن کے اصل وارث کو پہچانو، جو کہتے ہیں کہ ہم اصل میں وارث قرآن ہیں، ہماری شان میں اتنی آیات نازل ہوئی ہیں۔ ارے علی علیہ السلام بستر رسول پر سوئے تو آیت کا قصیدہ آیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ علی میدان جنگ میں گئے تو آیت کا قصیدہ آیا، إِنَّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ۔ اللہ نے علی کی امامت کو قیامت سے ملانا چاہا تو آیت کا قصیدہ آیا، یوم ندعو کل اناس بے امام علی کی ولایت کی اللہ نے قیمت مقرر کی تو آیت کا قصیدہ آیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ارے علی مباہلے میں گئے تو آیت کا قصیدہ آیا، فمن حاجا فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا
الكاذبين. آپ تو مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے ہیں. یہ ہے قرآن کے وارث. اور جب یہ 5 ہستیاں، آخری بات زحمت تمام، چادر کے نیچے آئے تو رسول نے ایک دعا مانگی جو آپ ہر وقت سنتے رہتے. کیا دعا مانگی؟ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی خاصتی حامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی ما یعلمنی ما یعلمہم ویعظنونی ما یعظنہم انا حرب لمن حربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فاجعل صلواتک وبرکاتک وغفرانک ورضوانک علی علیہم واذہب وعنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. بس بسم اللہ. ترجمہ کر دوں. رسول نے کہا یہی میرے مددگار ہیں، یہی میرے حامی ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے. میرے اللہ جنہوں نے ان سے جنگ کی سمجھے مجھ سے جنگ کی، جنہوں نے ان سے صلح کی سمجھے مجھ سے صلح کی. اور آخر میں جملہ ارشاد فرمایا کہ کہاں تک پوچھو گے، کہاں تک بتاؤں گا، انہم منی وانا منہم، ارے یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں. مشیت بھی جوش میں آ گئی. مشیت نے کہا اچھا جاؤ جبرائیل، جا کر درود و سلام کے بعد اللہ اور اس کے رسول کو کہو، اس کے رسول سے کہو کہ انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا یفجر یاری ولا یسری بحری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکسا. میں نے زمینوں کو پیدا نہیں کیا، میں نے آسمانوں کو پیدا نہیں کیا، میں نے ان آسمانوں کے اوپر جو چاند ستارے ہیں ان کو پیدا اور سمندروں میں تیرتی ہوئی کشتیوں کو پیدا نہیں کیا. اگر پیدا کیا ہے تو ان 5 کی محبت میں پیدا کیا ہے جو اس وقت چادر کے نیچے موجود ہے. ایک جملہ مصحف کا، ایک جملہ مصحف کا. ابھی چہرہ میں ذاکر صاحب تشریف لا چکے ہیں. جب رسول کی بیٹی سیدہ زینب شام سے واپس آنے لگی تو یزید ملعون کی طرف سے سید الساجدین کو پیغام آیا کہ میں آپ کو رہا کرتا ہوں. ہماری فقہ میں یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ کوئی شخص امام کو مشورہ نہیں دے سکتا. توجہ ہے نا؟ کوئی شخص امام کو مشورہ، امام ایک کامل ترین ہستی ہوتی ہے، لیکن اگر امام خود کسی سے مشورہ چاہیں وہ علیحدہ بات. تو امام آئے اپنی پھپھی کے پاس اور پھپھی زینب سے ارشاد فرمایا کہ کمینہ کہہ رہا ہے میں نے آپ کو رہا کیا. تو پتہ ہے سیدہ کیا جملہ تھا؟ بی بی نے کہا اسے بتاؤ ہم تمہارے قیدی نہیں تھے، ہم اللہ کی رضا کے قیدی تھے اور میں فاتح شام ہوں. جو فاتح ہوتا ہے وہ اپنے مطالبات منواتا ہے. میرے مطالبات ہیں، وقت نہیں ہے. مطالبات کیے. سب سے پہلے جو مطالبہ کیا وہ مطالبہ کیا کہ ہمارے شہداؤں کے سر ہم کو دیے جائیں. اس نے کہا سب کے سر دے دوں گا. میں نے سنا ہے امام حسین علیہ السلام جب سیدہ روتی ہیں تو پرواز کرتے ہیں. تو میں معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں. امام نے آ کر پھپھی کو بتایا، کہا اس سے کہو ٹائم مقرر کرے، شام میں منادی کروائے
لوگ بھی دیکھیں کہ بہن نے بلایا کیسے، بھائی آیا کیسے. بس منادی ہو گئی، شام کھچا کھچ بھر گیا. ایک مرتبہ پھر سید الساجدین آئے دربار میں بابا کا استقبال کرنے کے لیے. دو بیویاں، ایک سفید سر والی، جو سپاہی سر لے کر دربار میں جا رہا تھا اس کے سامنے آ گئے. کہا ہمیں سر چاہیے، ہم فلاں قبیلے کی عورتیں ہیں، ہمارا بھی ایک بچہ سپاہی ہے آپ کے ساتھ، 2 منٹ کے لیے اس سے بات کرنی ہے ہم نے. اس نے سر دے دیا. انہوں نے سر اپنے سامنے رکھا اور کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ بغیر دھر کے قرآن پڑھتے ہیں، مجھ سے کلام کریں. امام نے آنکھ کھولی، کہا بتائیں کیا پوچھنا چاہتی ہیں. کہا اپنی زبان سے بتاؤ کہ آپ کے ساتھ کتنی بہنیں شام میں آئی ہیں. امام نے کہا 3. کہا نام بتائیں گے. امام نے کہا ام کلثوم، جناب رقیہ، جناب زینب. سفید سر والی عورت ماتم کر کے کہتی ہے کلثوم بلائے جاؤ نہ جاؤ تمہاری مرضی، ارے رقیہ بلائے جاؤ نہ جاؤ تمہاری مرضی، لیکن جب زینب بلائے تو جلدی چلے جانا، دشمن کے دربار میں ارے بڑا دعویٰ کر کے بیٹھی ہے. اللہ لعنت اللہ. دس ربیع الاول ماڑی لاکھ میں مجلس اعزاز منعقد کی گئی ہے. 26 صفر المظفر، 4 اکتوبر 15 چک شمالی میں مجلس اعزاز ہے. 23 اکتوبر مانکے والا میں ایک بہت بڑی مجلس اعزاز منعقد کی گئی ہے. تمام مومنین سے شرکت کی اپیل کی جاتی ہے. 2 لائنیں واجب الاحترام بہت ملک کی نامور ہستی تشریف فرمائے، ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ ادراک کی جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا، ادراک کی جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا، توحید کے ہر امر پہ قبضہ ہے ولی کا، اور میرا ہے یہ فیصلہ کہ بصورت انسان کتا ہی تو ہوتا ہے جو دشمن ہو علی کا. ذاکر اعجاز حسین جھنڈوی صاحب بہاولپور، بآواز بلند تر صلوات. نعرے تکبیر، کی گل ہے جھوڑیاں نے نعرہ کیوں نہیں بنے دے؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، حرامی حلالی کی پہچان نعرے حیدری. عظیم عبادت صلوات سارے حضرات بلند آواز نال